ہمارے ہاں خواتین پر تشدد اور قتل کے بے شمار واقعات سامنے آتے ہیں جن میں زیادہ تر مرد ہی شریک ہوتے ہیں، مگر یہاں پر ایسی خواتین کی بھی کمی نہیں جو خواتین کے ساتھ مردوں سے بھی برا سلوک کرتی ہیں۔ قصور میں ہوس کی ماری ایک خاتون نے اپنے داماد کے عشق میں گرفتار ہونے کے بعد اپنی بیٹی اور ایک بچے کو قتل کر دیا۔ قصور کی بستی لطیف پورہ کے رہائشی رکشہ ڈرائیور ذوالفقار نے چند سال قبل اپنے چھوٹے بھائی بابر علی کی شادی سلامت پورہ کی رہائشی ممتاز بیگم کی بیٹی شکیلہ سے کی تھی۔ ذوالفقار احمد اور اس کے دیگر رشتہ داروں کا کہنا ہے کہ شادی کے بعد ممتاز بیگم نے بابر علی کو گھر داماد رکھ لیا، جس کے بعد اس نے اپنے داماد سے تعلقات استوار کرنا چاہے تو بابر نے اپنی بیوی کو اس بارے میں بتایا۔ شکیلہ نے اپنی ماں سے جھگڑا کیا اور خاوند کے ساتھ گھر چھوڑ کر جانے کا کہا تو اس سے اگلے ہی روز شکیلہ پرسرارت طور پر ہلاک ہو گئی۔ میرے چھوٹے بھائی کی شادی ممتاز کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ ممتاز کا کردار ٹھیک نہیں تھا، وہ اپنے داماد پر غلط نظر رکھتی تھی، اس کے دل میں چور تھا۔ وہ بابر کو کہتی تھی کہ میرے ساتھ تعلقات بناؤ، مگر بابر انکار کرتا تھا۔ تنگ آ کر بابر نے اپنی بیوی شکیلہ کو بتایا، جس نے ماں سے جھگڑا کیا تو ممتاز بیوی نے اپنی سگی بیٹی ہی کو زہر دے کر راستے کا کانٹا نکال دیا۔ ممتاز بی بی نے اپنی بیٹی کی ہلاکت کے بعد بابر علی کی دوسری شادی کروا دی۔ اس کی دوسری بیوی کو بھی جب ممتاز بی بی کے شرمناک عزائم کا علم ہوا تو اس نے بابر علی سے علیحدگی حاصل کر لی، جس کے بعد بابر علی پرسرار طور پر غائب ہو گیا۔ ذوالفقار نے اپنے بھائی کی گمشدگی کا ذمہ دار ممتاز بی بی کو ٹھہرایا، جس پر ان کا جھگڑا بھی ہوا تو محلے داروں نے ان کے درمیان صلح کروا دی۔ تیرا جوائی مائی نہیں کہندی میرے نہ واسطہ ہے۔ ممتاز بی بی نے اپنی بیٹی کی موت کے بعد مجھے کہا کہ تم اپنے بھائی بابر علی کا نکاح میرے ساتھ کروا دو، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں نے کہا شرم کرو، وہ تمہارا داماد تھا اور تمہارے بیٹے جیسا ہے، جس پر اس نے دھمکیاں دیں اور کہا کہ میں تمہیں اور بابر کو مقدمے بازی میں پھنسا دوں گی۔ اس نے دکھاوے کے لیے بابر کی دوسری شادی بھی کروائی، مگر دوسری بیوی کو اس کے تعلقات کا علم ہوا تو وہ چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے بعد اس نے بابر کو غائب کروا دیا اور میرے اوپر بھی جھوٹے مقدمے بنوائے۔ محلے داروں نے ہمارے درمیان صلح کروائی، اس کی پھر بھی یہی ضد تھی کہ اس کی شادی بابر کے ساتھ کروا دوں۔ نے کہ نہیں میں دی بڑی ہوں۔ ممتاز بی بی نے ذوالفقار سے انتقام لینے کے لیے دوپہر کے وقت گھر کے باہر کھیلتے ہوئے ذوالفقار کے 3 سالہ بیٹے رمضان کو کہا کہ آؤ تمہیں ٹافیاں لے کر دوں، اور پھر اسے چوہے مار گولیاں کھلا دیں اور فرار ہو گئی۔ بچے کی حالت بگڑ گئی اور وہ کیا کرنے لگا۔ محلے دار نوجوان بچے کو ہسپتال لے گئے، جہاں سے اسے چلڈرن ہسپتال لاہور بھجوا دیا گیا، مگر وہ جاں بحق نہ ہو سکا۔ آگے لوگ ہی ایتھے کتے گلی دے وچ کھلو گئے اولے۔ ممتاز بی بی نے ذوالفقار کے لیے دل میں رنجش رکھی ہوئی تھی۔ اس ظالم نے میرے چھوٹے بھتیجے رمضان کو گلی سے ٹافیاں لینے کے لیے بلایا اور دکان پر لے جا کر ایک ٹافی لے کر دی اور پھر زبردستی زہریلی گولیاں اسے کھلا دیں، جس سے وہ الٹیاں کرنے لگا تو ممتاز وہاں سے بھاگ گئی۔ محلے دار بچے کو لے کر ہسپتال گئے، جہاں سے اسے لے کر لاہور بڑے ہسپتال بھی گئے، مگر بچہ نہ بچ سکا، جس پر پولیس نے ممتاز بیگم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ محمد رمضان کی ہلاکت پر اس کی ماں پر غشی کے دورے پڑتے رہے، جبکہ باپ شدت غم سے نڈھال ہو گیا۔ معصوم بچے کے قتل پر پورا علاقہ سوگ میں ڈوب گیا، اسے مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ ظالم ڈائن میرے بھتیجے کو کھا گئی، اس نے ہمارے پورے گھرانے پر جھوٹے مقدمے درج کروائے۔ اپنے بیٹے جیسے داماد پر بری نظر رکھتی تھی، اس نے تو اپنی بیٹی تک کو نہیں چھوڑا، اسے پھانسی دی جائے۔ ظالم تاجی کو پھانسی دی جائے تاکہ مجھے کچھ تو قرار آئے۔ چیف جسٹس خدا کے لیے میری مدد کریں اور انصاف دلائیں۔ بچے کے ورثاء نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کی ہے کہ ملزمہ با اثر ہے اور پولیس اسے بچانے کی کوشش کر رہی ہے، ان کی داد رسی کی جائے ورنہ وہ احتجاج پر مجبور ہوں گے۔ ساتھی رپورٹر ماہر محمد شفیق کے ساتھ عامر شہزاد، سما، قصور۔ راولپنڈی کے علاقے ڈوک کھبا میں دیرینہ دشمنی پر 2 افراد کو موت کے گھاٹ اتارنے والے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے واقعے میں استعمال ہونے والی گاڑی کے ذریعے ملوث افراد کا سراغ لگا لیا۔ راولپنڈی کے تھانہ وارث خان کے علاقے میں 2 گروہوں کے درمیان تصادم جاری رہتا ہے اور گزشتہ چند ماہ کے دوران ان گروہوں نے ایک دوسرے کے 5 افراد کو قتل کر دیا۔ 25 جنوری کو دن دہاڑے مسلح افراد نے ڈھوک کھبا میں 3 افراد پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں دکان پر بیٹھے اعجاز اور ذوالفقار نامی شخص جاں بحق
जबकि सफदर शदीद जख्मी हो गया। भरे बाजार में मुसल्लह अफराद फायरिंग करते हुए फरार हो गए। ताहम वाक़े के यानी शाहिदीन ने खौफ के पेश नज़र पुलिस को कोई भी तफसील फराहम करने से इनकार कर दिया। पुलिस ने दोहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी का रंग तब्दील कर दिया गया था, जो पुलिस के लिए वाक़े का सुराग लगाने में मददगार साबित हुई। कलर चेंज करने पर हम उस डेंटर के पास गए, वहाँ से इंफॉर्मेशन ली। इंफॉर्मेशन लेने के बाद उसको हमने गिरफ़्तार किया, अंडर सेक्शन 54 में शुबे में गिरफ़्तार किया। उसने फिर सारी स्टोरी बता दी। वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी के मालिक हारून को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी निशानदेही पर फायरिंग करने वाले खुर्रम और रियासत को भी हिरासत में ले लिया गया। इस डबल मर्डर में 7 अशखास जो है वो शामिल थे। 3 हमने गिरफ़्तार कर लिए हैं, बाकी 4 की जो है वो गिरफ़्तारी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो गिरफ़्तार किए हैं उसमें हारून और खुर्रम और रियासत, ये अभी हमारे पास रिमांड जिस्मानी पे हैं, जिनसे हम तफ्तीश कर रहे हैं। और इनके जो साथी हैं जो शरीके जुर्म हैं, उनके घरों पे और उनको रेड कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी पकड़े जाएंगे। गिरफ्तार मुल्जिमान एतराफ़ जुर्म करते हुए कहते हैं कि उन्होंने मौके पर पहुंचते ही फायरिंग कर दी थी। मैं सिर्फ गाड़ी ड्राइव करके लेके गया हूँ और कम से कम 1 किलोमीटर पीछे खड़ा हुआ था। ठीक है, बस ये करैक्टर है मेरा टोटल इसमें। मैंने सिर्फ इतना ही देखा है कि बस 4 लड़के थे जो मेरे साथ वो वापसी पे जब आए। जाते हुए तो मुझे नहीं था पता इस चीज़ का करने क्या जा रहे हैं। जब वापस आए तो फायर करते करते मेरे पास गाड़ी तक पहुँचे हैं। उसके बाद मुझे उन्होंने कहा जी गाड़ी में बैठो। ठीक है, गाड़ी में मैं बैठा हूँ, गाड़ी ड्राइव की और उसके बाद हम चले गए वहाँ से। उन्होंने मुझे भेजा, 3-4 आदमी हम 5 थे, तो उधर आए हैं। सामने एक लड़का खड़ा था, उसने बोला है कि ये हमारे वो जिनके लिए हमको भेजा गया है। तो हमने उधर फायरिंग की तो फिर चले गए। तो उधर 3 आदमी थे, उनके ऊपर फायरिंग किया, हम लोग चले गए। तो फिर अभी इधर बोल रहे हैं कि 2 आदमी मार गए, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान कत्ल का बदला लेने के लिए आए थे, ताहम मकतूलीन उनका असल हदफ नहीं थे। कोई इनकी दुश्मनी नहीं थी आपस में, ये किसी और बंदे को मारने के लिए गए थे जो पहले कत्ल में ऑलरेडी मफरूर है। पिछले दिनों नवाज़ का जो कत्ल हुआ था उसमें उन्हें ये था कि वो बंदा शायद उधर मौजूद है जिसका नाम है इरफान। तो उस शुबे में गए, ये इन्होंने नाक कत्ल किया। और इसमें भी हमें तफ्तीश में भी ये इन्होंने रियलाइज़ किया है कि जी वाकई हमसे ये गलती हो गई थी, हमने इतना बड़ा मर्डर कर दिया था। तफ्तीशी माहिरीन का कहना है कि अंधे कत्ल में मुलव्वस अफराद को बेनकाब करना पुलिस की बड़ी कामयाबी है। ताहम शहरियों को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए कत्ल जैसे वाक़े में पुलिस की मुआवनत करनी चाहिए। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी।